نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کے کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن آ گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجازت سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے لشکر میں پہنچے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رابدار اور بہت ہی خوبصورت آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جا و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ ڈر گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر کہنے لگا کہ سردار قریش، یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے کر آئے ہیں، آپ ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو ختم کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس بات کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کو کہا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر واپس اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں پہ چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر بہت ہی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے نیک بندوں کی مدد کر۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے بہت بھاری لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، اسے مارا گیا
اور للکارا گیا، لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں دکھا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے پتھر باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ تعالیٰ کے غصے کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک شخص بھی باقی نہ رہا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، خداوند کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اب کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔